پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی، نقاہت میں اضافہ ہو رہا تھا، اور امام حسین اپنے انصار کو کھو چکنے کے بعد کبھی علی اکبر کو دیکھتے، کبھی بیمار سید سجاد کا خیال کرتے اور کبھی لشکر یزیدی کی طرف نظر ڈالتے، اپنی بے کسی، مجبوری اور مظلومیت کا خیال کرتے۔ اس عالم میں تھوڑی دیر گزر گئی، دشمنوں کی ہمتیں بڑھ رہی تھیں اور وہ خیام حسینی کے قریب ہوتے جا رہے تھے، اس لیے ان کا مقابلہ کرنا ضروری تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے اس وقت بھی جان بچانے کا موقع تھا، لیکن وہ فاسق و فاجر کی بیعت کیسے کرتے؟ اس لیے انصار باوفا کی قربانیوں کے بعد خدا کی راہ میں اور اسلام کے تحفظ کے لیے بنی ہاشم کے 9 نخالوں اور آل رسول اللہ کی قربانیاں دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اچانک خیام حسینی میں آہوازاری کا شور ہوا۔ علی اکبر اذن جہاد حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ 18 برس کا سن و صورت و سیرت میں رسول اللہ کا نمونہ، ام لیلہ کی آنکھوں کا تارا، ام لیلہ کی آنکھوں کا نور، اپنی پھوپھی کی آرزوؤں کا مرکز اور حسین علیہ السلام کی طاقت۔ کوئی اور باپ ہوتا تو اس یقین کے ساتھ کہ اس کا بیٹا جنگ کرنے کے بعد واپس نہ آئے گا، ہرگز اذن جنگ نہ دیتا، اور کوئی اور ماں ہوتی تو بیٹے کے دامن کو پکڑ لیتی اور میدان کی طرف کسی حال میں بھی جانے کی اجازت نہ دیتی، مگر حسین جیسا باپ اور ام لیلہ جیسی ماں نے شفقت و ممتا کے جوش کو ایمان کی چٹانوں سے کچل دیا۔ حضرت نے علی اکبر کو اذن جہاد دیا اور ساتھ ہی بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور کہا، خداوند گواہ رہنا ان لوگوں کے ظلم و ستم پر کہ فوج اشقیاء کی طرف وہ نوجوان جا رہا ہے جو صورت و سیرت اور گفتار و رفتار میں تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ میرے معبود، جب میں تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اس کو دیکھ لیتا تھا۔ امام حسین سے اجازت لینے کے بعد علی اکبر خیمے کے اندر آئے اور اپنی مادر گرامی ام لیلہ کو اذن جہاد ملنے کی خبر دے دی۔ لاکھ صبر و ضبط کے باوجود ممتا کا کلیجہ دہل اٹھا اور چاہنے والی پھوپھی جناب زینب کے دل پر چوٹ لگی۔ علی اکبر نے فرض و محبت کی کشمکش میں خیمے سے نکلنا چاہا، ماں نے دامن تھام لیا، زینب نے راستہ روک لیا، بالآخر خیمے سے باہر آئے اور امام علیہ السلام کے دیے ہوئے گھوڑے لاحق پر سوار ہوئے اور امام حسین کی طرف مخاطب ہو کے کہا، بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے، بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، جاؤ علی اکبر، اللہ کو سونپا، جاؤ علی اکبر، اللہ کو سونپا۔ علی اکبر نے میدان کی طرف رخ کر کے گھوڑا بڑھا دیا اور لشکر کے قریب پہنچ کر گھوڑا روک کر اپنی جوانی کی جز شروع کی، میں علی اکبر ہوں، میں علی اکبر ہوں، حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا، میرے نانا محمد تھے، میرے نانا محمد تھے اور میری دادی فاطمہ، ہم بخدا سب سے زیادہ رسول کے وارث ہیں، ہم بخدا سب سے زیادہ رسول کے وارث ہیں۔ علی اکبر جز پڑھتے جاتے تھے اور شمشیر زنی کرتے جاتے تھے، کسی کا سر تن سے جدا کیا، کسی کے ہاتھ قلم کیے، کسی کے سینے پر حملہ کیا، صفیں کی صفیں الٹ کر رکھ دیا، یہاں تک کہ دشمن مقابل کثرت مقتولین کی وجہ سے چیخ اٹھے۔ لیلہ کی اس لال نے ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور دشمنوں کے پاؤں اکھڑتے ہوئے نظر آئے۔ علی اکبر خود بھی کئی زخم کھا چکے تھے اور سخت زخمی ہو چکے تھے۔ اسی آشنا میں منقذ بن نعمان ابدی قریب آ گیا اور اس نے کہا، اگر اس نوجوان نے پھر حملہ کیا اور میرے قریب سے گزرا تو میں ضرور اس کے باپ کو اس کے غم میں مبتلا کر دوں گا۔ منقذ کی یہ خواہش اسی وقت پوری ہو گئی۔ علی اکبر نے حملہ کیا اور منقذ نے دھوکہ دے کر علی اکبر کی پشت پر نیزہ لگا دیا جو سینے سے پار ہو گیا۔ ادھر علی اکبر کے کلیجے میں برچھی اتری، ادھر امام حسین تڑپ اٹھے، ام لیلہ کی آس ٹوٹ گئی، زینب کا دل شک ہو گیا۔ علی اکبر گھوڑے سے زین پر
گھوڑے سے زمین پر تشریف لائیں۔ زمین پر گرنے کے بعد علی اکبر نے صدا دی، بابا میری خبر لیجئے، بابا میرا آخری سلام، بابا میری خبر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام یہ آواز سن کر مضطرب ہو گئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ علی اکبر کی آواز کی طرف دوڑے، قدم لڑکھڑا رہے تھے اور راستہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ امام حسین نے آواز دی، علی اکبر میرے عزیز بیٹے، پھر آواز دو، اے نور نظر، تمہاری جدائی سے آنکھوں کی بینائی میں فرق آ گیا، بیٹا جواب دو۔ امام حسین بیزار و دشواری کٹل جوان کی لاش پر پہنچے اور بیٹے کو خون میں لتھڑا ہوا پایا۔ شفقت پدری نے جوش مارا اور بےتاب ہو کر کہا، اے بیٹے کیا حالت ہے؟ بابا راحت میں ہوں، ابھی جد امجد جناب رسالت مآب جام کوثر سے سیراب کر چکے ہیں۔ یہ کہہ کر علی اکبر نے انتقال کیا۔ امام حسین زار زار رونے لگے اور فرمایا، اے بیٹا خاک ہے اس دنیا اور زندگی پر، باپ کے سامنے کڑیل جوان بیٹا موت کی آغوش میں چلا جائے اور ضعیف باپ زندہ رہے۔ بیٹا تم نے تو رنج و غم سے راحت حاصل کر لی، مگر اس ضعیف کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ گئے۔ علی اکبر کی شہادت کا امام حسین علیہ السلام پر بڑا اثر ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے، خدا فنا کرے اس جماعت کو جس نے تجھے قتل کیا۔ اے میرے فرزند، کتنی جرأتیں بڑھ گئیں ان لوگوں کی خدا اور رسول کے بعد۔ اس کے بعد امام حسین نوجوانان بنی ہاشم کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، اٹھاؤ اپنی جوانوں کی لاشیں۔ سب نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے سب سے پہلے علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر اس خیمے کے آگے لا کر رکھ دیا جو مرکز سپاہ کی حیثیت رکھتا تھا اور جس کے آگے جنگ ہو رہی تھی۔ امام حسین علی اکبر کی لاش کو رکھوانے کے بعد اپنے خیمے کے اندر آئے تو آپ کی معصوم لڑکی نے دریافت کیا، بابا آپ کیوں روتے ہیں؟ میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، بیٹی اب تمہارے بھائی کبھی واپس نہ آئیں گے۔ علی اکبر کو دشمنوں نے قتل کر دیا۔ سکینہ یہ سننا تھا کہ سکینہ مضطرب ہو کر خیمے سے باہر نکل آئیں اور علی اکبر کی لاش کی طرف بڑھیں۔ امام حسین نے سکینہ کا بازو تھام لیا اور فرمایا، بیٹی صبر کرو۔ سکینہ نے جواب دیا، اے بابا کیوں کر صبر کریں؟ وہ بہن جس کا جوان بھائی مر جائے